اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال المصنف باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصریف الفعل نحو ضرب یضرب ضربا۔ دیکھیں بات ہماری چل رہی تھی منصوبات کے حوالے سے۔ کیوں مسکرا رہے خیریت؟ نہیں، یہ مثال آئی ہے ضربہ یضرب ضربا، علی باز صاحب ایک مثال کرتے ہیں وہاں جاتا۔ ہاں خیر، تو ہم منصوبات پڑھ رہے تھے اور منصوبات میں ہم نے کہا کہ 14 جو ہے وہ منصوبات ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی انہوں نے مصنف نے کہا تھا کہ ہم ہر ایک کے لیے ایک باب قائم کریں گے اور ہر ایک کی جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل، بہت زیادہ تو نہیں لیکن مختصر سی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے مفعول بہ کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ مفعول بہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی کیا قسمیں ہیں۔ آج جو ہے وہ اسی طرز پر یہ کہہ لیجیے مصدر انہوں نے کہا، لیکن ہم کہتے ہیں مفعول مطلق، چونکہ مفعول مطلق جو کیا تو مصدر ہوتا ہے نہیں، تو اسی کو مفعول مطلق نہ کہہ کے کیا کہا ہے، مصدر کہا ہے ان شاء اللہ۔ تو یہاں پر مصدر سے مراد وہ والا مصدر نہیں ہے، ہاں، یعنی چونکہ وہ مصدر جو کیا ہے وہ مرفوع بھی واقع ہوتا ہے، یعنی مصدر نہیں ہے مفعول مطلق، چونکہ یہ جو مفعول مطلق ہے وہ مصدر ہوتا ہے، یہ مفعول مطلق مصدر ہی ہوتا ہے۔ ابھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے کہ یہ مصدر یعنی مفعول مطلق یہ کیا ہے، کہہ رہے کہ اس کی 3 صفتیں ہیں، 3 چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ اسم ہو، ٹھیک ہے، دوسرے منصوب ہو، اور تیسری چیز کیا ہو کہ جب آپ اس کو گردان کریں، تصریف کریں، ٹھیک ہے، تو تصریف کے لحاظ سے یہ تیسرا ہو، ثالث واقع ہو، 1 2 3 ثالث، یعنی ضرب یضرب ضربا، فعل یفعل فعلا، ان شاء اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ تصریف ہے، جب آپ اس کو اس طریقے سے گردان کریں گے تو یہ تیسرا واقع ہو، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ بات واضح ہے؟ تو اس بات پہ آپ غور کیجئے گا کہ جب یہ المصدر کی ہیڈنگ لگائی ہے تو یہاں پر المصدر سے مراد وہ والے مصدر کی صفات کو اور اس کی تفصیل کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مصدر سے مراد اس مصدر کی تفصیل کا ذکر کرنا ہے کہ جو مفعول مطلق واقع ہوتا ہے، تاکہ یہ منصوبات میں داخل ہو، چونکہ ہماری محل بحث مصادر نہیں ہے، ہماری محل بحث جو کیا ہے مفاعیل ہے یا وہ منصوبات ہیں۔ سنیے، اب اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے خیال سے اس میں ہاں یہی بات یہ کہ اس کے بعد پھر اس کو مفعول مطلق ذکر کریں گے، ہے نا، اور اس کی پھر جو ہے وہ مفعول مطلق کی تعریف سنیے۔ یہ تو مصدر کے بارے سے مفعول مطلق کسے کہتے ہیں، تو مفعول مطلق کہتے ہیں اس مفعول کو کہ جو ما لیس خبرا مما دل علی تاکید عاملہ او نوع والد ہے، وہ ہوتا ہے کہ جو خبر واقع نہیں ہوتا، جو خبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور دلالت کرتا ہے اپنے عامل کے تاکید کے اوپر، یا اس کے نوع کو بیان کرتا ہے یا اس کے عدد کو بیان کرتا ہے۔ بس یہی، جب تاکید کو بیان کرے تو مفعول مطلق تاکیدی، جب عدد کو بیان کرے تو مفعول مطلق عددی، اور جب نوع کو بیان کرے تو مفعول مطلق نوعی، اس کی 3 قسمیں ہو جائیں گی واضح انشاءاللہ۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ قابل غور ہے کہ ما لیس خبرا مما دل علی، یہ کیا ہوتا ہے، یہ خبر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی جملے سے فرق کر دیا اصل مصدر میں اور اس والے مصدر میں کہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے واضح انشاءاللہ، چونکہ جو اصل مصدر ہوتا ہے وہ خبر واقع ہوتا ہے، جو اصل مصدر ہوتا ہے وہ خبر واقع ہو جاتا ہے، لیکن یہ خبر واقع نہیں ہوتا۔ میرے خیال سے عبارت پڑھتے ہیں، حل کرتے ہیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ کہہ رہے کہ یہ تو ہیڈنگ، وہ جو مطلب متن ہے مصنف کی وہ تو واضح ہو گئی۔ باب المصدر، المصدر هو الاسم، مصدر کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، المنصوب منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الذی یجیء ثالثا فی تصریف الفعل، کہ جب آپ فعل کی تصریف کریں تو یہ تیسرا واقع ہوتا ہے، جیسے ضرب یضرب ضربا، تو محل شاید یہاں پر ضربن میں ہے، ٹھیک ہے۔ اقول قد عرف المؤلف المصدر، مؤلف نے اشارے کہہ رہے کہ مصدر کی تعریف کی، اور کیا کہا، الذی یجیء ثالثا فی تصریف الفعل، مصدر وہ ہے کہ جو تصریف فعل میں اس کا موقع کیا ہوتا ہے، یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اچھا، معنی ذالک انہ لو قال لک قائل صرف ضرب مثلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قائل، کوئی کہنے والا آپ سے یہ کہے ایسا کرو کہ ضربہ کی تصریف کرو،
ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ فَإِنَّكَ تَذْكُرُ الْمَاضِيَ أَوَّلًا ثُمَّ تَجِيءُ بِالْمُضَارِعِ. تو پہلے آپ ماضی کہیں گے ضربہ کے حوالے سے، پھر اس کا مضارع ذکر کریں گے، ثُمَّ بِالْمَصْدَرِ. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ مصدر کا ذکر کریں گے. ٹھیک ہے. ضربہ یضرب ضربن. یہی وجہ ہے کہ آپ جب وہ صرف پڑھیں گے تو بعض لوگوں نے ہم نے دیکھا ہے کہ بعض کتابوں میں صرف، اور یہ پرانے زمانے میں، مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ مطلب آج سے 50 سال 100 سال پہلے جو لوگ صرف وغیرہ کی گردان کرتے تو ویسے ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے. ضربہ یضرب ضربن فہو ضارب فہو مضروب، اس طریقے سے پورا آخر تک لے کے جایا کرتے تھے. تو بات واضح ہوگی انشاءاللہ. یہ بات واضح ہوئی. کہہ رہے کہ فتح الضربہ، جب آپ سے کوئی کہے کہ آپ ضربہ کی تصریف کریں تو کیا کہیں گے؟ پہلے ماضی ذکر کریں گے، پھر مضارع، پھر اس کے بعد مصدر. ٹھیک ہے. یعنی مفعول بہ، مصدر سے مفعول بہ. وَلَيْسَ الْغَرَضُ هَا هُنَا مَعْرِفَةُ الْمَصْدَرِ لِذَاتِهِ. یہاں پہ یاد رہے، یہاں پر جو المصدر ہیڈنگ جو لگائی، ہیڈنگ سے آپ یہ مت سمجھیں کہ مصنف یہاں پر خود مصدر کی بذات ہی آپ کو تعریف بتانا چاہ رہے ہیں اور اس کی جو کیا ہے تفصیل ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، یہ وہ والا مصدر نہیں ہے کہ جس کی تفصیل اور اس کو بتانا چاہ رہے ہیں. وَإِنَّمَا الْغَرَض مَعْرِفَةُ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ. بلکہ دراصل تو یہ آپ کو بزبان دیگر مفعول مطلق سمجھانا چاہ رہے ہیں. چونکہ یہ پرانی کتاب ہے اس لیے آپ ذکر، ورنہ آج کل کی کتابوں میں مصدر کا ذکر نہیں ملتا ہے. آپ کو صاف کہہ دیتے ہیں مفعول مطلق، جہاں جس وہاں مفعول بھی کہا یا مفعول مطلق ہے. تو یہ اتنی توجیحات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب یہ ہوتا ہے کہ مفعول مطلق چونکہ مصدر ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ مفعول مطلق کی جگہ مصدر کہہ دیا. تو ایک ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ مفعول مطلق کو مصدر کیوں کہتے ہیں، تو جواب اس کا کیا ہوگا کہ چونکہ مفعول مطلق مصدر واقع ہوتا ہے، یا یہ پہلے کہ مصدر ہی جو کیا ہوتا ہے وہ مفعول بہ واقع ہوتا ہے. وہ ہوا عبارہ ان. اب سنیے، اب اگر مفعول مطلق کی تعریف کو کرنا ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ما لیس خبرا مما دل علی تاکید عاملہ. کہ مفعول مطلق یا مصدر وہ ہے کہ جو خبر نہیں ہوتا. ما لیس خبرا، جو خبر نہیں ہوتا، یعنی مبتدا کے لیے خبر واقع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مما دل، اور وہ دلالت کرتا ہے کس کے لیے؟ اپنے عامل کی تاکید کے لیے، یعنی اپنے فعل کی، اپنے عامل کی تاکید کے، چونکہ مفعول میں عامل کون ہوتا ہے؟ فعل ہی ہوتا ہے نا. اپنے عامل کی تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کی نو کے لیے بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اپنے عامل کی عدد کو بیان کرنے کے لیے. بس انشاءاللہ بس اس طریقے سے اس کی 3 قسمیں بھی نکل جائیں گی کہ اگر کیا ہے یہ تاکید کو بیان کرے تو مفعول مطلق ہے تاکیدی، پھر عددی اور نوعی، اس طریقے سے. ابھی آگے بات آ رہی ہے. فقر سنیے، خود شرح کر رہے ہیں. یہ جو ہم نے تعریف میں کہا کہ ما لیس خبرا مما دل علی تاکید عاملہ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو کہہ رہے فقولنا لیس خبرا، ہم نے جو لیس خبرا کہا ہے، مخرج لما کان خبرا من المصادر. تو اس قول سے کہ ما لیس خبرا ہے نا، اس سے خارج ہو گیا وہ مصدر کہ جو کیا ہوتا ہے، مصدر واقع ہوتا ہے، عفوا خبر واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نحو قول کا فہم کا فہم دقیق، فہم کا فہم دقیق. اگر آپ اس عبارت کی ترکیب کرنا چاہیں تو کیسے کہیں گے؟ کیا ترکیب کریں گے؟ فہم کا، فہم و مبتدا مرفوع علامۃ رفعہ ضمہ وہو مضاف، ٹھیک ہے، کاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے، ہاں، کاف ضمیر متصل مبنی علی فتح فی محل جر بالاضافہ. بات انشاءاللہ یہ کہہ دیا. اور فہم کیا ہے؟ خبر، ٹھیک ہے، اور دقیق صفت ہے کس کے لیے؟ خبر کے لیے، فہم کے لیے. ٹھیک ہے. بات انشاءاللہ یہ بات تو واضح ہو گئی ترکیب. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو فہم ہے، محل شاہد سنیے اس مثال میں، محل شاہد کیا ہے؟ فہم ہے. کہ جو فہمون کیا ہے، یہ دیکھیں اگر مفعول مطلق ہوتا تو فہمن ہوتا جی، بات انشاءاللہ، لیکن یہ مفعول مطلق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ مصدر ہے اور خبر واقع ہوا ہے. تو اس طرح کا مصدر کہ جو خبر واقع ہوتا ہے یہ ہماری بحث سے خارج ہے، کیونکہ ہم نے کہا ما لیس خبر، کہ جو خبر واقع ہوئی، حالانکہ یہاں پر یہ خبر واقع ہوا ہے. بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟
وقولنا مما دلّ، یہ جو ہم نے کہا ہے نا یہ مما دلّ، یہ یفید ان المفعول المطلق ثلاثۃ انواع، ہم نے گویا کہ اس میں اشارہ کرنا چاہا ہے کہ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. المؤکد لعاملہ، پہلی قسم کیا ہے کہ جو اپنے عامل کے لیے تاکید مؤکد ہوتا ہے، مؤکد نہیں مؤکد، ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب، دیکھیے حفظت الدرس حفظاً، ٹھیک ہے، حفظت میں نے حفظتا نہیں حفظت الدرس، ٹھیک ہے، حفظت بھی کہہ سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے. حفظت الدرس حفظاً، تم نے درس کو حفظ کیا، ہاں یعنی حفظ کرنے جیسا، ٹھیک ہے. ہاں وَنَحْفَرِحْتُ بِقُدُومِكَ جَزْلًا، بات انشاءاللہ کہ میں خوش ہوا تمہارے آنے سے، ٹھیک ہے، خوش ہونے جیسا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر سنیے گا، اب اس پہ ذرا سا غور کیجیے گا. ایک سوال، بولیے. یہ تو تیسرے کے حساب سے نہیں ہے، کیا ہوا؟ مطلب اگر تصریف کرے تو اس میں تیسرے کے حساب سے نہیں ہے جزلن، کیونکہ اس کا لفظ اصلی تو فرح ہے اور اس کا جزل ہے. ہاں یہ سوال ہے. اگر یہ مفعول مطلق جزلن تو واقعی مفعول مطلق ہے، لیکن اس کے ہم جنس حروف میں سے نہیں ہے، مطلب تیسرے کے حساب سے نہیں ہے. تو ابھی بات آئے گی بھی، ہم آگے جملہ یہی کہتے ہیں اصبر صبرا جمیلا، یہ کہا جاتا ہے. یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو مطلق مفعول مطلق تاکیدی ہوتا ہے نا، اس میں ضروری نہیں ہے، ابھی آگے جو انواع ذکر کریں گے نا اس میں بتائیں گے کہ لفظی ہوتا ہے کبھی معنوی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسا لفظ آ رہا ہے کہ جو معنی کے اعتبار سے، یہ تو کبھی کبھی دیکھیں جیسے حفظت الدرس حفظاً، یہ کیا ہے، یہ مفعول مطلق لفظی ہے، کیونکہ جس لفظ کا فعل ہے اسی لفظ کا مصدر بھی استعمال ہوا ہے. بات انشاءاللہ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، معنی میں کیا ہوتا ہے وہ، ہاں یکجہتی ہوتی ہے لیکن لفظ الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے ہاں اصل تم، جیسے فرح کا مطلب بھی خوشی اور جزل کا مطلب بھی خوشی ہوتی ہے. بات انشاءاللہ. تو یہ 2 مثالیں اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ایک مثال جو ہے وہ مفعول مطلق لفظی کی اور ایک مثال مفعول مطلق معنوی کی دی ہے. تو یہ جو دوسری والی ہے وہ مفعول مطلق معنوی ہے. پتہ نہیں ہے. تو جزل کا مطلب خوشی ہے اور اس کا مطلب بھی خوشی ہے. فرق ہے. ابھی بات آ رہی ہے آگے. کوئی اور سوال ہے؟ وہاں سمجھ میں آ گیا نا جی. دوسری قسم کہہ رہے کہ المبین لنوع الفعل، دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے، وہ اپنے فعل کے نوع کو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ سنی مثال سے، احببت استاذی حب الولد اباہ. تو یہ جو آپ نے کہا، پہلے ترجمہ کر لیں کہ میں نے اپنے استاد سے محبت کی. ٹھیک ہے، اپنے استاد کو دوست رکھا. کیسی محبت؟ ایسی محبت کہ جو ایک حب الولد اباہ، جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے. بات انشاءاللہ. تو اس میں محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے کہ یہ جو حبہ ہے، حبہ یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق نوعی ہے. مفعول مطلق نوعی ہے. تو یہ کیا بیان کر رہے ہیں یہاں پر؟ یہ نوعی کہ یہ جو آپ نے محبت کی ہے، یہ محبت کس قسم کی ہے، کیسی محبت ہے؟ ویسی محبت ہے کہ جو عاشق و معشوق کے درمیان میں ہوتی ہے، وہ بھی محبت کہلاتی ہے. اس کے علاوہ بھی اور مثالیں محبت کی، ماں باپ کی محبت ہے نا. تو یہاں پر کہا کہ جس طریقے سے ایک بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، ویسی محبت میں اپنے استاد سے کرتا ہوں. تو یہ نو محبت کی نو کو بات انشاءاللہ سمجھ رہے ہیں. وقفت للاستاذ وقوف المؤدب، محل شاہد کہ مطلب میں کھڑا ہوا اپنے استاد کے لیے. کیسے کس طریقے سے؟ اس طریقے سے جس طریقے سے کوئی باادب جو ہے کیا ہے کھڑا ہوتا ہے، باادب کے کھڑے ہونے کی طرح. تو یہاں پر محل شاہد وقوفہ ہے. وقوفہ کیا ہے؟ مفعول مطلق عددی. آپ وقفتو یہ فعل و فاعل، لام حرف جر، استاد مجرور جار و متعلق میں وقفتو، اور جو ہے وہ وقوفہ مفعول مطلق نوعی. ٹھیک ہے. پھر وہ مضاف اور مؤدب مضاف الیہ. محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے کہ کھڑا استاد کے لیے جو انسان کھڑا ہو رہا ہے، اس کے کھڑے ہونے کی اور اقسام ہو سکتی ہیں، لیکن میں ویسے کھڑا ہوا بد اخلاق کی طرح نہیں، نہ چاہتے ہوئے نہیں، بلکہ کیا ہے جس طریقے سے ایک با اخلاق انسان کھڑا ہوتا ہے ویسے کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک.
تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ مفعول مطلق اپنے فعل کے کیا کرتا ہے عدد کو بیان کرتا ہے، جس کو مفعول مطلق عددی کہتے ہیں. ضربت الکسول ضربتین. اب یہاں پہ ضربتین کا اعراب کیا کریں گے؟ ہاں کسولہ کا یہ کسولہ جو ہے یہ مفعول مطلق نہیں، یہ مضاف کر پائے گا. ضربتین جو ہے یہ مفعول مطلق، مفعول مطلق ہے کون؟ ضربتین. کسول. ضربتین ہاں ضربتین مفعول ہے، یعنی محل شاہد یہاں پہ ضربتین ہے. ضربت فعل فاعل اور الکسولہ مفعول بے. تسنیہ کیا لگتا ہے؟ کون؟ یہ تسنیہ کیا لگتا ہے؟ ضربتین نہیں ہاں تو تسنیہ والا اعراب ہے، یعنی دو مرتبہ مارا تو دو تسنیہ کا اعراب ہے، اور تسنیہ کا حالت رفع میں جو حالت نصب میں جو کیا ہے یا نون کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور یہی بات جو ہے کیا ہے ونحو ضربتہ ثلاثہ ضربات. تو یہاں پہ جو ثلاثہ ہے یہ کیا ہے مفعول مطلق عددی ہے. واضح انشاءاللہ. ضربتہ فعل و فاعل اور مفعول واضح ہے. اس کی تشریح ہو چکی، ہم شروع ابتدا سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں. فعل فاعل مفعول کو پھر کیا اب تو پوری طریقے سے اعراب کریں انشاءاللہ. اہم چیز کیا ہے ثلاثہ ضربات میں یہ ثلاثہ یہ کیا ہے مفعول مطلق عددی ہے، کیونکہ یہ اپنے فعل کے عدد کو بیان کر رہا ہے کہ جو ضرب پڑی ہے کتنی مرتبہ پڑی ہے، تو 3. یہ ایک چھوٹا سا تاکہ یہ بات ختم ہو جائے. ہاں سنیے وہ ہوا کوئی سوال ہے؟ تو یہ ضربت کیا واقع ہوگا؟ کون سا ضربت؟ ضربات ثلاثہ مضاف و ضربات مضاف الیہ دونوں مل کر کے ہاں ضربات تو جمع ہے نا، ہاں اسی کے ہم جنس سے کون؟ فعل کے ہم جنس. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثلاثہ جو آیا یہ تو چلیے عدد ہو گیا، آپ نے سے بتا دیا مفعول، لیکن یہ جو ضربات آ رہا ہے یہ تو اس کی جیسا ہے نا، ان کے جیسا آپ نے وہاں بتایا تھا ضربا یضربو اور ضربن. ضربات یہ ضربات جو آ رہا ہے وہ ضربتوں کی طرح آ رہا ہے نا دیکھنے میں، اسی کی سے ہے نا. تو ثلاثہ کو کیسے آپ نے مفعول مطلق کہہ دیا، یہ کہنے کا مطلب ہے جی سمجھا نہیں میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ثلاثہ کو آپ نے یہ کہنے کہ ثلاثہ کو یعنی تم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرباتین جو مفعول مطلق ہے جی ہاں کیونکہ اس کے حساب سے دیکھا جائے عدد کے حساب سے تیسرے رہے گا. ضربا یضربو ضربن ضربات. ضربت الکسول ضربتین ضربتہ ثلاثہ ضربات. شاید یہ ثلاثہ تو تاکید کے لیے آیا تھا، کاہے کی تاکید؟ مطلب 3 بار. اصل میں یہ تو ضربات تو خود اس بات کے اوپر دلالت کر دے گی جمع کے لیے، یعنی اس کے اوپر دلالت کر تو رہے کہ تاکید میں یہ دو سے ہوتا ہے زیادہ تاکید دو سے تاکید زیادہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ مؤکد پہلے آتا ہے اور مؤکد اس کے بعد آتا ہے. تو پھر یہ کیسے کہ ضربات جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے. اور یہ ثلاثہ ضرباتن یہ ثلاثہ کی صفت ہو سکتی ہے، کیونکہ نکرے کے بعد نکرہ آ رہا ہے تو یہ صفت اور موصوف. ضربتہ ثلاثہ مفعول مطلق تو یہی قرار پا رہے ہیں ضربات. کون؟ مفعول مطلق تو ضربات ہی قرار پا رہے ہیں. مفعول مطلق تو وہی تو میرے خیال سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثلاثہ جو ہے وہ ضرباتن اس کی صفت موصوف مل کے چونکہ ان کا اعراب ایک ہوتا ہے، سب جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے دونوں حالت نصب میں ہی ہے، دونوں حالت نصب میں بھی ہے. یہ تا کے نیچے کسرہ ہے، یہ نیابت فتح ہے، ہاں وہ اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں صفت موصوف. تو یہ ضربت کیا ہے واقعی ہوگا پھر تو مفعول یہ پوچھ رہا ہوں کہ مفعول مطلق ہے نا، ہاں ضربت ہے نا، تو وہی تو کہہ رہا ہوں دونوں مل کے موصوف صفت مل کر کیا ہے یہ مفعول مطلق عددی ہو رہے ہیں. یہ تو ہے کہ جو ضرباتن ہے یہ چونکہ اس کا جو الجمع بے الف و تا کا اعراب جو ہے وہ حالت نصب و جر میں کسرے کے ساتھ ہے. صحیح. پھر اس کے بعد انواع مفعول مطلق کے حوالے سے گفتگو ہے کہ مفعول مطلق کی قسمیں، تو بتایا کہ مفعول مطلق کی جو 2 قسمیں ہیں، ایک قسم کیا لفظی اور دوسرے جو کیا ہے معنوی ہے. اس کے لفظی کیا فَإِنْ وَافَقَ لَفْظُهُ لَفْظَ فِعْلِهِ فَهُوَ لَفْظِيٌّ. لفظی کسے کہتے ہیں کہ اگر مفعول مطلق کا لفظ اپنے فعل کے لفظ کے موافق ہو تو اسے کیا کہیں گے مفعول مطلق لفظی. ٹھیک ہے. جیسے قتلتہ قتلاً،
ٹھیک ہے. وَإِنْ وَافَقَ مَعْنَ فِعْلِهِ دُونَ اللَّفْظِ فَهُوَ مَعْنَوِيٌّ. اور اگر وہ معنی میں کیا ہو موافقت ہو لیکن فعل میں کیا ہو اختلاف ہو, جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا فرحت جزلا, ہاں فرحت بخدومک جزلا. ان شاء اللہ. تو جلست قعوداً, دیکھیں جو قعود کا مطلب وہی جلسہ کا مطلب ہے, مگر کیا ہے بیٹھنا دونوں کے معنی, مگر کیا الفاظ الگ الگ ہیں مترادفات میں سے. وقمت وقوفاً وما اشبہ ذلک. تو بہت آسان سی بات ہے کہ واضح ہوئی کہ نہیں, میرے خیال سے متن سے ہی بات واضح ہو گئی ہے نا. لفظی وہ کہ جس میں مفعول مطلق کا لفظ کیا ہے فعل کے لفظ کی طرح ہو, اور جہاں پہ معنی یعنی یہ اور ایک اچھا جملہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے عوض, ایک اچھا جملہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفعول مطلق لفظی اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر مفعول مطلق کا لفظ اور معنی دونوں میں کیا ہو اپنے فعل کے موافق ہو. مفعول مطلق کا لفظ اگر لفظ اور معنی دونوں میں اپنے فعل کے موافق ہو تو اسے مفعول مطلق لفظی کہتے ہیں. اور مفعول مطلق معنوی کسے کہتے ہیں کہ جہاں پر لفظ تو کیا ہے الگ ہے لیکن معنی جو کیا ہے موافق ہے, لفظ مخالف ہے, تو اسے مفعول مطلق معنوی کہتے ہیں. سنیے, ينقسم المصدر ينصب على انه مفعول مطلق الى قسمين. وہ مصدر کے جو مفعول مطلق کی بنا پر منصوب ہوتا ہے, وہ مصدر کہ جو مفعول مطلق کی بنا پر منصوب ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں, ایک لفظی اور دوسرے معنوی. القسم الاول ما يوافق الفعل الناصب له في لفظ. دیکھیں وہی بات کہہ رہے ہیں کہ پہلی قسم کیا ہے کہ وہ کہ جو اپنے فعل کے کیا ہو موافق ہو. کون سے فعل؟ وہ فعل کہ جو ناصب ہے, یہ صفت ہے ناصب فعل کے لیے, وہ فعل کہ جو اس کو نصب دینے والا ہو لفظ کے اعتبار سے. تو لفظ کے اعتبار سے کیا ہے, جو لفظ فعل کا ہے وہی لفظ اس کا بھی ہو, مصدر کا بھی ہو. ٹھیک ہے, مطلب بائے تفسیریہ بے ان یکون مشتملا علی حروف, کہ جو مصدر میں جو لفظ ہے وہی لفظ کیا ہے فعل والا لفظ ہو. ٹھیک ہے, وہ فی معنی ہو ایزن, یعنی کیا, یعنی جو لفظ اور معنی فعل کا ہے وہی لفظ اور معنی مصدر کا بھی ہو. ٹھیک ہے, بے ان یکون المعنی المراد من الفعل هو المعنی المراد من المصدر. معنی کا مطلب کیا, یعنی جو معنی لفظ کا ہے فعل کا وہی معنی مراد جو کیا ہے مصدر کا بھی ہو. وذالک نحو قعدت قعودا. ٹھیک ہے, اور ضربتہ ضربا وذهبت ذهابا وما اشبہ ذلک. یہاں پہ ایک سوال, ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ قعدت میں جو کیا ہے 4 حروف ہیں اور قعودن میں 5 ہے. ٹھیک ہے, قعدتوں میں تا ہے, قعودن میں تا نہیں ہے. پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ مصدر کا ہو وہی لفظ جو کیا ہے, جو لفظ فعل کا وہی لفظ جو کیا ہے مصدر کا بھی ہے. لفظ اصلی ہے. احسن, تو یہاں پر مراد لفظ اصلی ہے. ٹھیک ہے, کہ جو اصل فعل کی ہوا کرے وہی اصل کیا ہے. تو اب جو قعود کا معنی بیٹھنا کا ہوتا ہے وہی اس کا مصدر اس کا بھی وہی ہے. واضح انشاءاللہ. جی, دوسری قسم ما یوافق الفعل الناصب له فی معنی, وہ مصدر کے جو مفعول به واقع ہوتا ہے وہ اپنے فعل ناصب کے معنی میں کیا ہو موافق ہو. ما یوافق الفعل الناصب له فی معنی میں کیا ہے اپنے فعل کے موافق ہے. ولا یوافق فی حروف, لیکن حروف میں کیا ہے وہ موافق نہیں ہے, لفظ میں موافق نہیں ہے. تفسیر کر رہے ہیں, کیا مطلب, بے ان تکون حروف المصدر غیر حروف الفعل. یعنی کیا مطلب, یعنی مصدر کا جو مفعول کا جو الفاظ ہیں, مفعول کے جو حروف ہیں وہ مخالف ہوں کس کے, فعل کے حروف کے. وذالک نحو جلست قعودا, لیکن معنی میں ایک ہو, جیسے جلست قعودا. انشاءاللہ. فإن معنی جلسہ ہوا معنی القعود, جو معنی جلسہ کا وہی معنی قعود کا ہے. لیکن اگر حروف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں الگ الگ ہیں. ولیست حروف الکلمات واحدہ, لیکن دونوں کلمے کے جو حروف ہیں وہ ایک نہیں ہیں. ومثل ذلك فرحت جزلا وضربته لکما واهنته احتقارا وقمت وقوفا. یہ سب کیا ہیں, یعنی الفاظ الگ الگ ہیں لیکن معنی سب کا ایک ہے. ٹھیک ہے, یہ سب مثال ہے کس کی, مفعول مطلق معنوی کی. وما اشبہ ذلك واللہ سبحانہ وتعالی اعلی واعلم. ٹھیک ہے, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہے؟ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ انشاءاللہ کہ واضح ہوگا.